السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈز نہ دینے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکریٹری خزانہ اور سیکریٹری الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے انہیں 14 اپریل کو عدالت میں حاضر ہونے کا کہا ہے۔ جاری کیے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ فنڈز کی عدم فراہمی عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہے۔ اوریہ صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے اب؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک سیکنڈ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عدالت کا احترام نہیں کرتے، برے سے برا فیصلہ بھی آ جائے نا، اس کا احترام بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، بہت سارے اعتراض تھے ان کو قاسم سوری کے اس کے اوپر، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کے اوپر کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی، وہ فائنل ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے رات کو عدالت بیٹھی، اس نے کہا جی ختم، آپ جاؤ گھر۔ عمران خان انہوں نے سب کچھ نہیں مانا، لیکن اس پہ عمل درآمد ہوا۔ عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال آج اپنے انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب نے بھی دی ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے باقی جگہ انہوں نے کہا یہ جو کنڈے استعمال کر رہی ہے اس وقت گورنمنٹ، یہ ہم پیپلز پارٹی میں تھے تو ہم نے بھی کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خط لکھیں، تو خط لکھنے کے لیے ہم نے منسٹر لا کو کہا کہ تم چھٹی لے کے چلے جاؤ پاکستان سے باہر۔ پھر سیکٹری لا کو کہا تم بھی چلے جاؤ، وہ بھی چھٹی لے کے چلا گیا باہر۔ پہلے انہوں نے منسٹر لا کو بلایا، پھر سیکٹری لا کو بلایا۔ جب دونوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا بسم اللہ، وزیر اعظم صاحب تشریف لے آئے، کیونکہ ظاہر بات ہے الٹیمیٹلی پھر رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، سپریم کورٹ نے ساروں کو بلا لیا، اٹارنی جنرل کو بلایا کہ کیا ہمارا فیصلہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں۔ پہلے تو یہ سوال ہوگا کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، کیونکہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت فیصلہ جو ان پلیس ہے سپریم کورٹ کا وہ وہی ہے 3 اور 2 کا۔ صحیح۔ باقی جتنے ہیں وہ اختلافی نوٹ ہیں۔ بالکل۔ اختلافی نوٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف وہ جو ہے لائبریری میں رکھنے کے کام آ سکتے ہیں، ویسے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اوریہ صاحب، قطع کلامی کی معذرت، بیرسٹر رابط جی میں ایک منٹ، جی ساقی صاحب السلام علیکم، میں ساقی صاحب بات ختم کر لوں پھر آپ سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے اٹارنی جنرل کو نوٹس دے دیا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کو دے دیا ہے، سیکٹری خزانہ کو دے دیا ہے، سیکٹری الیکشن کمیشن کو دے دیا۔ بنیادی طور پہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ فنکشنری ہے، اس کے نام پہ سارے کا سارا بزنس ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ سیکٹری خزانہ ان دا نیم آف سیکٹری بزنس آتا ہے۔ یہ بات دیکھیں بڑی جینون سی ہے۔ دیکھیں، گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ جو ہے اس کی ڈیفائن جو کیا ہے کانسٹیٹیوشن کیا ہے، گورنمنٹ ہے اٹ از ناٹ اونلی پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ، اور انہوں نے کیا بھی یہ ہے کہ کیبنٹ سے فیصلہ کروایا ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر تو یہ 50-60 لوگوں کی گردن آ گئی، پہلے تو یہ کریں گے، یہ بتائیں آپ، اور لالی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے انہوں نے پوچھ لینا ہے کہ بھائی جان آپ 21,000 روپے ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس نے کہنا جی میرے پاس تو بہت پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تو ابھی انہوں نے 190,000 روپے جو ہے وہ لیے ہیں مجھ سے، اس کے لیے اپنا کیا نام ہے، یہ جو ہے میں نے اسکیمز کے لیے ابھی اس کو یہ دیا، ابھی اس کو یہ دیا، تو وہ اس کے بعد وہ کہہ دیں گے یعنی یہ سبسٹینشیٹ نہیں ہو سکتا کہ فنڈز نہیں ہیں۔ جی 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 لالی صاحب۔ اور یہ صاحب ایک منٹ، یہ سوال ہمارے وکیل کو کاش کے میں پوچھ سکتا تھا۔ ویسے آپ نے صحیح کیا، اسٹیٹ بینک گورنر کو وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ریزروز کیا ہیں۔ جی سر، اس کے پاس لالی صاحب ان کے پاس دو اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فوڈ اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے نان فوڈ اکاؤنٹ۔ فوڈ اکاؤنٹ کو لہذا رکھا ہوتا ہے، نان فوڈ اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کتنا ہوا ہے۔ اب ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو، جو آپ کا ڈیولپمنٹ سائڈ ہے نا وہ ہمیشہ لیپس کرتا ہے، پورے نہیں کر سکتے، اب نہیں لکھتے، رکھ لیتے ہیں، آخر میں کھانا پینا ہوتا ہے۔ تو اس وقت تک پاکستان میں رہ گئے ہیں پیچھے 2 مہینے، وہ پوچھے گا جی ڈیولپمنٹ اسکیموں کے کتنے پیسے ہیں، یہ کہے گا میرے کو کچھ 400 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے، وہ کہے گا کہ 400 ارب جو پڑا ہوا ہے یہ خرچ ہو جائے گا، بتاؤ، وہ کہ نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کہا یہ جو اس کو سرنڈر ہوگا تو تم 20 ارب نہیں دے سکتے، پھر ان کو پکڑ لے گا سپریم کورٹ کا جو ہے۔ لیکن اوریہ صاحب، ایک بات یہ ہے کہ خان صاحب خود بھی تو یہی چاہ رہے تھے نا کہ ایک ساتھ الیکشن ہو جائیں، اسمبلیاں پہلے ہی اس لیے کی تھی۔ خان صاحب کے چاہنے یا نہ جانے تو پھر تو ان کو بھی شکست ہوگی، معاملہ عدالت میں آ گیا، ان کو بھی پھر شکست نہیں ہوگی۔ کوئی شکست نہیں ہوگی، کیا شکست ہوگی؟ خان صاحب کو کیا شکست ہو سکتی؟ خان تو صاحب چاہ رہے تھے اکتوبر میں کرائیں یا نومبر میں، اگلے سال اکتوبر میں کرائیں، کیا آپ کو سروس کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا they all will be defeated، نظر آ رہا ہے نا؟ پھر ویسے بیانات کیوں دے رہے ہیں کہ ہم لے جائیں گے، لیٹ کر لیں گے آپ فریم ورک؟ نہیں، وہ علیحدہ بات ہے، وہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں آؤٹ سائڈ دا کورٹ سیٹلمنٹ، اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں، عدالت کے حکم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، آپ نے ایک سزا دی، اس کے بعد دونوں کا آپ اندر راضی نامہ ہو گیا، اس کا عدالت کے حکم ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ وہ لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد اس کا عدالت مگر اوریہ صاحب، جی اوریہ صاحب، آپ نے جو ذکر کیا تھا صحیح کیا تھا۔ میں ری انفورس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیسیشن یہ قائم رہے تو اس کے معنی یہ سب جھوٹے ہیں،
ये सब झूठे हैं, सब झूठे, at सब the level of governor, finance secretary, defense secretary and by implication लाली साहब, ministers and पाकिस्तान की cabinet. तारीख में किसी ने आइन के साथ इतना खिलवाड़ नहीं किया जितना आप किया है। यानी आप अंदाजा करें कहां से शुरू हुआ। Yes. सबसे पहले जो है पंजाब का गवर्नर कहता है कि मैंने तोड़ी ही नहीं, ये तो खुद ब खुद टूट गई। ओ भाई, पाकिस्तान के अंदर रोज तुम्हारे पंजाब के अंदर रोज तुम्हारे नाम पे ऑर्डर होते हैं, किस बुनियाद पे होते हैं? तुम दस्तखत करते हो कोई? एक झूठ बोला गया। फिर उसके बाद केपीके के गवर्नर ने कहा कि नहीं हम तो ये करते, हम नहीं देते, नहीं दिया उसने। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि उसके जो इलेक्शन लॉ के तहत 9 अप्रैल की डेट दी, उसने कानूनी तौर पर वो डेट मौजूद थी, उसको नलिफाइड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। खेलते रहे पाकिस्तान के आइन के साथ, तबाह बर्बाद करते रहे पाकिस्तान के आइन के साथ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गई? और सुप्रीम कोर्ट को ये आइन कहता है आओ बीच में, इसलिए आओ कि तुम लोग आइन को रद्दी की टोकरी बना रहे हो, तुम आइन को गेंद बना के बैठा हुआ। इस तरह इन्होंने खेला उसके अंदर। और अगर उसकी सजा ना हो पाकिस्तान के अंदर, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। नहीं, कल को सर बनाना। अच्छा, आज जो आर्गुमेंट हुए हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो उसके ऊपर जो लॉ उन्होंने बनाया वो बड़े कमाल आर्गुमेंट है। अब साहब देखें, उन्होंने कहा आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के कानून के ऊपर अपील नहीं है, ठीक है जी। एक कातिल को सजा हो तो अपील नहीं कर सकता, लेकिन 184(3) के तहत एक वजीर आजम को सजा हो तो अपील कर सकता है। यानी ये मजाक बना दिया ना आपने, पाकिस्तान के सारे लॉ का मजाक बना दिया था आपने खड़े होकर। नहीं, लेकिन ये बात ठीक है कि 184(3) में जिस तरह के प्रपोज किए गए हैं रूल्स, तो उसके तहत कोई आम आदमी नहीं अपील कर सकता, सिर्फ वजीर आजम अपील कर सकता है, ये लिखा हुआ है। देखिए, ये सुओ मोटो दो चीजें, एक होता है पिटीशन, उसको कहते हैं मैं खुद गया था, हाँ। मैंने अपना केस लेके गया था, लेकिन उसके लिए शर्तें 2 हैं। अच्छा। कि मैटर इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अवाम की का मसले की इंपॉर्टेंस अवाम के लेवल पे, यानी बाइस करोड़ अवाम के लिए ये मसला हो। दूसरा है इट इज पर्टेन टू द फंडामेंटल राइट। आप मुझे बताएं, इलेक्शन से ज्यादा अवाम के साथ कौन सा रिलेटेड मसला हो सकता है? और दूसरा बात ये बताएं कि क्या इलेक्शन में वोट देना या अपनी हुकूमत को मुंतखब करना क्या फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं? ये दोनों चीजें बड़ी वादे थी। ये बहुत तय है कि हर बंदा नहीं जा सकता, ना जाता है, ना कुछ जाता है इसके अंदर। इसको सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन इसलिए रखी होती है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये नहीं है कि मैं कहूँ जी मेरी बीवी जो है मुझे रोज लड़ती है तो सुओ मोटो हो जाए, या जनाब मेरा बच्चा जो है घर से भाग गया तो सुओ मोटो। ऐसा नहीं होता। अदालतें मौजूद हैं पाकिस्तान के, इन्होंने उसके खिलाफ अपील दी है। इसका मतलब है कि आप जो है आप अपील इसलिए कर रहे हैं कि आपको मैलिफाइड है उसके अंदर। और ये सब क्या ये तहरीक 2007-2008 की जो वकला तहरीक थी उस जैसी साबित हो सकती है, उस जैसे नताइज दे सकती है? देखिए, पाकिस्तान और बरसगीर पाक हिंद दोनों की तारीख उठाएं तो आपको हमेशा वकील जो हैं उनको लीड करते नजर आए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील, मोहनदास करमचंद गांधी वकील, अल्लामा इकबाल वकील, ये सारे लोग थे कि जिन्होंने को पता था कि रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है, लॉ क्या होता है, और उनको पता था लॉ के अंदर रह के जद्दोजहद कैसे की जाती है। अब मैं तो खैर वहाँ भी उसको देखा है, गांधी को वहाँ साउथ अफ्रीका में उसके जो मॉन्यूमेंट्स बनी हुई हैं, अगरचे कि हमारे यहाँ गांधी का बड़ा इमेज बना हुआ है, मैं वहाँ गांधी का देख के आया हूँ। अच्छा। उसने बाकायदा एक केस जीता था कि एक ट्यूबरक्लोसिस हो गया था पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर। अच्छा। और उसने कहा था कि जो हॉस्पिटल है इसके अंदर काले नहीं होने चाहिए, और गांधी आप बहुत एंटी पार्टी माना जाता है, लेकिन उसने वो बाकायदा उस पर वो हॉस्पिटल में लगा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने हमारे खिलाफ जो है कालों के खिलाफ यहाँ केस जीता था। लेकिन बहरहाल अपना लीडर था, उनका वकील था। अच्छा, शुरू में भी बैरिस्टर्स की बड़ी मूवमेंट है, बहुत वकला की बड़ी। पाकिस्तान का दौरान आपको बड़े बड़े लोग जो हैं इसी तरह वकील नजर आएंगे। इवन के जब खिलाफत मूवमेंट चल रही थी तो वो जो वकला थे अपना जो केस लड़ते थे उनका भी नाम बड़ा जो है नुमाया नाम जो है आता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ और मौलाना शौकत अली के साथ जो लोग लड़ते थे। पाकिस्तान में लीगल बैटल जो है ये शुरू में लड़ना शुरू हुई है। 1954 में लीगल बैटल शुरू हुई है मौलवी तमीज़ुद्दीन के ज़माने में, और वो पहली लीगल बैटल जो थी उसमें जो लड़ने वाले लोग थे उनमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे, आबिद हसन मिंटो जैसे लोग थे। उसके बाद अपना क्या नाम है उसका, क्योंकि हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी वकील थे, वो जो AK बरोई थे, ठीक। फिर उसके बाद शरीफुद्दीन पीरज़ादा का बहुत बड़ा नाम आता है। ये वो लोग थे कि जिन्होंने एक तारीख रकम की, और इन्होंने बाकायदा अदालतों के अंदर जाके बाकायदा केस फाइट किया, सब कुछ। लेकिन हुआ ये कि अदालतों को गैग कर लिया गया था।
عدالتوں کو جسے کہتے ہیں اپنے مارشل لا کے تحت اور باقی چیزوں کے تحت ان کو ان کی زبان بندی ہوگی تو ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے رہتے. اور یہ پاکستان کی بڑی 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 عجیب و غریب تاریخ ہے کہ آپ کو ہر دفعہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا آپ نے عدالتوں نے اس کو سپورٹ کیا. خواہ وہ ایوب کا مارشل لا تھا, خواہ وہ یحییٰ کا مارشل لا تھا, خواہ وہ یحییٰ خان کو بعد میں زرپر کا, لیکن اس وقت یحییٰ خان چلا گیا ہوا تھا, خواہ وہ ضیاء الحق کا مارشل لا تھا یا مشرف کا مارشل لا تھا. لیکن 2007 مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 6 مارچ کو میں چیف جسٹس صاحب کے پاس اپیئر ہوا تھا. میں ڈائریکٹر جنرل آرکیالوجی تھا اور ہم نے ایک کیس پیش کیا تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ 36,000 مختلف قسم کی مانومنٹس ہیں اور وہ مانومنٹ تباہ و برباد ہو رہی ہیں کیونکہ پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر اپنی انکروچمنٹ کرتے جا رہی ہے کیونکہ یہ دفتر بنا دو کوئی یہ نہ تو ایک دن یہ ہوگا سب ختم ہو جائیں گے. وہ آرڈر کیا انہوں نے اور انہوں نے آپ اندازہ کریں کہ مجھے اس کا انچارج لگایا تاکہ چیف سیکرٹری اس کو رپورٹ کرے. لیکن اس کے 2 دن کے بعد ان کو وہاں سے مشرف نے وہاں سے نکال کے ان کو ان کی جگہ ایک اور کو رکھ دیا تھا, لگا دیا غلام محمد ڈوگر کو لگا دیا. ڈوگر کون سا تھا؟ کوئی اور ڈوگر تھا, وکیل ڈوگر کوٹ بھی کہتے ہیں اس کو, غلام محمد نہیں, غلام تو دوست ہے سی ایس پی اور سی سی پی ہو جائے. تو اس کے بعد افتخار چودھری ایک موومنٹ لے کے اٹھا تھا اور آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ جب اپنے گھر سے نکلا ہے تو جب پنجاب ہاؤس کے پاس اس کے بالوں کو اس آئی جی نے پکڑا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی موومنٹ ایسی تھی کہ جس کا پرویز لائی نے یہاں تک کہا کہ مجھے کہا تھا مشرف نے کہ جب یہ چلے گا تو یہ کھاریاں کے قریب اس کے اوپر فائر کر کے مار دینا. جس کے اوپر میں پرویز کہتا ہے کہ میں نے انکار کر دیا تھا کہ یہ پنجاب میں ہم سے یہ کام نہ کریں. وہ موومنٹ چلی, اس طرح کے پولیٹیکل پارٹیز اس موومنٹ کے پیچھے چلی. نواز شریف صاحب وہ اس کے پیچھے چلا, اس کے بعد عمران خان صاحب وہ اس کے پیچھے چلا, سب اس کے پیچھے اس کے ساتھ. اور وہ 1.5 لاکھ وکیلوں نے, سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تاریخ رقم کی تھی, اگرچہ کہ اس کا خواب بھی افتخار چودھری نے بعد میں آ کے پورا نہیں کیا لیکن ایک موومنٹ بن گئی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ اس موومنٹ کی مثال تو موجود ہے اور وکلاء جو ہیں ظاہر بات ہے کسی بھی وقت پہ عدالت جو ہے وہ جام کر سکتے ہیں کیونکہ عدالت میں اگر وکلاء آج اپیئر ہونا بند کر دیں تو پاکستان کا عدالتی نظام ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے, کوئی اور تو اپیئر نہیں ہوگا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ موومنٹ چل پڑی اور یہ آگے نکلی تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی گورنمنٹ کو باقی لوگوں کو سرنڈر کرنا پڑے گا کیونکہ اتنے وکیلوں کو بیک وقت نہ آنسو گیس لگ سکتی ہے, نہ بیک وقت گربل بلٹس لگ سکتی ہیں, نہ ان کو آپ فائرنگ سے مار سکتے ہیں. یہ میسو قسم کی موومنٹ بن سکتی ہے ایک دن.